العلم نور، العلم نور، العلم نور رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے قرآن سے موبائل کا ثبوت، یعنی قرآن میں بھی موبائل کا ذکر ہے۔ آج اس پر گفتگو ہوگی اور کچھ سائنسی گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد تمام ابن آدم کی ہدایت اور اصلاح اور ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سعادت و فلاح سے ہمکنار کرنا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے انسانی زندگی کی کایا پلٹ دی اور بدبخت کو نیک بخت اور شریر کو شرف بشریف بنا دیا۔ قرآن مقدس ہدایت اور اصلاح کا مجموعہ ہونے کے ساتھ علوم و معرفہ کا گنجینہ بھی ہے۔ دینی اور اصلی علوم و فنون کا سرچشمہ اور انسانی تہذیب و ثقافت کا منبع ہونے کا شرف بھی اس کتاب کو حاصل ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، بس غور و فکر اور تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بیان کرنے والی کتاب یعنی قرآن میں ہر خشک و ترک کا ذکر موجود ہے۔ اور دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا سورۃ القمر کے اندر آیت نمبر 53 میں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کو صرف تلاوت کی جانے والی کتاب سمجھنا غلط ہے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کی فیوض و برکات سے مالا مال ہوں، اور تلاوت کے قرآن کے ساتھ تدبر و تفکر کا بھی حکم دیا گیا ہے، یعنی قرآنی آیات میں غور و فکر کر کے ان کی حقائق اور معارف اور اسرار و لطائف سے واقفیت حاصل کی جائے، تاکہ کما حقہ قرآن کی عظمت اور رفعت اور اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہو سکے۔ یہ قرآن مقدس کی وسعت و گہرائی اور اس میں تدبر و تفکر کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 پر، یعنی قرآن اعلان کے مطابق ہر چھوٹی بڑی اور خشک و تر چیز کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ آج دنیا جس قدر ترقی کے مدارج طے کر رہی ہے، قرآن کی صداقت عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں کے اقوال و نظریات قرآن کے دعووں پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں، اور نئی نیت سائنسی ایجاد یعنی مثلاً ہوائی جہاز، ریل گاڑی، ٹیلی فون اور موبائل وغیرہ قرآن کی حقانیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ 14.5 سال پہلے قرآن نے جس حقیقت کے جانب اشارہ کر دیا تھا، آج وہ حقیقت اپنی تمام تر معانیوں کے ساتھ ظہور پذیر ہے، اور آج سائنسدانوں کو محتاج کر دیا ہے کہ جو میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ 14 سال پہلے ہی حضور نے فرما دیا تھا کہ اس چیز نے بھی وجود میں آنا ہے، اس چیز نے بھی وجود میں آنا ہے، اس چیز میں بھی وجود میں آنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک قرآن کی حقانیت واضح ہوتی رہے گی اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔